السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی آج کا لیکچر ہے ہمارے پاس ٹوٹالوجیز کنٹراڈکشن اینڈ لاجیکل ایکویلنس، جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ کنیکٹرز کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا۔ کنیکٹرز جو اسٹیٹمنٹ کے درمیان آپس میں ان کا کنیکشن کس ٹائپ کا ہوتا ہے۔ کنجنکشن پڑھا تھا، ریجنکشن پڑھا تھا، کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی، اور بائی کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ڈفرینٹ ٹائپس ہم نے کنیکشن پڑھے تھے، اور اس کے بارے میں ہم نے اسٹیٹمنٹ جو گیون تھی اس کے بارے میں چیک کیا تھا کہ آپ کے پاس ان کے کنکلوژن رزلٹ کیا آتے ہیں۔ تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ٹوٹالوجیز اور کنٹراڈکشن۔ واٹ از ٹوٹالوجیز؟ A statement that is true for all possible values of its propositional variable is called tautology۔ ایسی اسٹیٹمنٹ جو کوئی آپ کے پاس جو پروپوزیشن آپ کے پاس گیون ہے اس کے بارے میں ہائپوتھیسس آپ دینے ہیں، چیک کرنا ہے۔ اگر ہائپوتھیسس فار آل ٹائم، اگر آپ کے پاس سب کے سب ٹرو کیسز آتے ہیں تو وہ اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس کیا ہوگی؟ ٹوٹالوجیز ہوگی۔ سیکنڈ ہے اسٹیٹمنٹ دیٹ از آلویز فالس۔ اگر اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس فالس آتی ہے، جتنی بھی اس کو پاسبل آؤٹ کمز ہیں سب میں اگر آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ فالس آتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کنٹراڈکشن۔ تو یہ ایک موسٹ ڈفرینٹ ہے ٹوٹالوجیز اور کنٹراڈکشن میں۔ ٹوٹالوجیز میں آپ کے پاس جتنے بھی پاسبل ویلیوز ہیں، جتنے آؤٹ کمز آئیں گے جس اسٹیٹمنٹ کے، اگر سارے کے سارے ٹرو ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ٹوٹالوجیز ہیں، اور اگر سارے کے سارے آتے ہیں فالس تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ کنٹراڈکشن ہے۔ اور ایک اور کیس جو آپ کے پاس ہے، اگر دونوں آپ کے پاس مکس اپ آ جاتے ہیں، کچھ کیسز آپ کے پاس ٹرو ہوتے ہیں اور کچھ کیسز فالس ہوتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ دیٹ کین بی آئدر ٹرو اور فالس فار آل پاسبل ویلیوز آف اٹس پروپورشنل ویریبلس، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے پاس ٹرو بھی ہو سکتی ہیں اور فالس بھی ہو سکتی ہیں، تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ کیا ہے؟ کنٹیجنسی۔ A tautology is a statement that is always true، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس جو ٹوٹالوجیز کا رزلٹ آتا ہے اینڈ میں جو ہم کنکلوژن لیتے ہیں وہ آلویز اگر آپ کے پاس ٹرو ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کے پاس جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ٹوٹالوجیز کو سیٹسفائی کر رہی ہے۔ اور ایگزامپل کے تھرو آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس یہاں پہ جو ایگزامپل دی ہوئی ہیں کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ہیں، یہ آپ کے پاس جو ایگزامپل ہیں کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس کیسی ہوتی ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ کے بارے میں، تو اس کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو دو ایگزامپل دی ہوئی ہیں کیا یہ ٹوٹالوجی اسٹیٹمنٹ کو سیٹسفائی کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ اسے آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے بائی تھرو ٹیبل کے ساتھ۔ اور نیچے جو آپ کے پاس اور ایگزامپل دی ہوئی ہے کنٹراڈکشن کی ڈیفینیشن کیا تھی آپ کے پاس؟ ایسی اسٹیٹمنٹ جو آپ کے پاس آلویز کیا ہونی چاہیے؟ فالس ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے جو کنکلوژن آیا ہے وہ کیا ہے؟ کنٹراڈکشن کو سیٹسفائی کر رہا ہے۔ یہ ایگزامپل آپ لوگوں نے بائی تھرو ٹیبل سے سالو کرنی ہے کہ آپ کے پاس کیا یہ کنٹراڈکشن کی اسٹیٹمنٹ کو سیٹسفائی کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ The negation of any tautology is a contradiction and the negation of any contradiction is a tautology۔ یہ ایک دوسرے کے دیکھیں ریسپروکل ہیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس گیون اسٹیٹمنٹ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، جو کوئی آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ ہو، اگر آپ اس کے نیگیشن چیک کرنا چاہتے ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کو پاسبل آؤٹ کمز کتنے ہوں گے؟ دو ہوں گے، یا تو کیا ہوگی؟ ٹرو ہوگی یا ہوگی فالس۔ اگر آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے، اگر اس کا اوپر آپ نیگیشن آپریٹر نیگیشن لاجک چیک کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیٹمنٹ کیا ہو جائے گی؟ فالس ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ جو اسٹیٹمنٹ گیون آپ کے پاس جو کسی تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، دو اسٹیٹمنٹ ہے، جتنے اسٹیٹمنٹ ہیں ان کا رزلٹ آپ کے پاس جو کنکلوژن آیا ہے وہ اگر ٹوٹالوجی کو سیٹسفائی کر رہا ہے تو اسی ٹوٹالوجی اسٹیٹمنٹ کے اوپر اگر آپ نیگیشن اپلائی کر دیتے ہیں تو سارے کا سارا رزلٹ کیا ہو جائے گا؟ ٹرو کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ فالس ہو جائے گا۔ اور فالس کس وقت ہوتا ہے؟ جب ہمارے پاس کنٹراڈکشن، جب سارے اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس فالس ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس یہ کیا ہے؟ کنٹراڈکشن۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے یہ ریسپروکل ہیں۔ اگر ٹوٹالوجیز کا نیگیشن لیا جائے تو رزلٹ آتا ہے کنٹراڈکشن، اور اگر کنٹراڈکشن کا نیگیشن لیا جائے تو رزلٹ آتا ہے ٹوٹالوجی۔
نیکسٹ آپ کے پاس ڈیمارگن لا ہے. ڈیمارگن لا کو آپ لوگوں نے بیتھل ٹیبل سالو کرنا ہے اور پروف کرنا ہے نیگیشن ود نیگیشن. اگر نیگیشن کا نیگیشن کے ساتھ اس کا ٹروتھ ٹیبل بنایا جائے تو سمپل ایک اسٹیٹمنٹ ہی آتی ہے. اسٹیٹمنٹ ہے اس کا نیگیشن ہے کیا ہو جائے گی, نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی. نیگیٹو اسٹیٹمنٹ کا پھر اگر نیگیٹو لیں, جیسے نیگیٹو اور نیگیٹو کیا ہوتا ہے آپس میں پلس ہوتا ہے, سیم اسی طریقے سے نیگیشن بھی اسی کو سیٹسفائی کرتا ہے. جب نیگیٹو نیگیشن اور نیگیشن آپس میں ملٹی نیگیشن اسٹیٹمنٹ کے اوپر نیگیشن اپلائی کریں گے تو اسٹیٹمنٹ کیا ہو جائے گی, ٹرو ہو جائے گی. یہ آپ لوگوں نے پروف کرنا ہے بائی ٹروتھ ٹیبل. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کچھ ڈیفینیشنز ہیں کہ کچھ رزلٹ ہمارے پاس جو اینڈ میں کنکلوژن ہم جو نکالتے ہیں کسی بھی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں, کنکلوژن تک پہنچنے تک ہمیں کن اسٹیپس کون سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں کچھ ڈیفینیشنز ہیں وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس آرگومنٹ کی. این آرگومنٹ از اے سیکوینس آف پروپوزیشن all but the final proposition in the argument are premises and the final proposition is the conclusion. ایک پروپوزیشن ہے گیون اسٹیٹمنٹ جو آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں آپ اپنے ہائپوتھیسس اپنے نظریہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اسٹیٹمنٹ کس ٹائپ کی ہے. کیا آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے, فالس ہے, کیا اس کے نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے, پروپوزیشن ہے بھی یا نہیں ہے. ڈفرینٹ آپ اس کے بارے میں لاجکس دیتے ہیں. لاجکس بتانے کے بعد جب آپ نیکسٹ اسٹیپ میں جاتے ہیں اور پہلے چیک کرتے ہیں کہ پروپوزیشن ہونی چاہیے. فرسٹ اسٹیپ لاجک اپلائی کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو گیون اسٹیٹمنٹ ہے کیا پروپوزیشن ہے بھی یا نہیں. اگر آپ پروپوزیشن تک پہنچ جاتے ہیں, پروپوزیشن آپ کی ٹائپ کون سی ہوتی ہے, تو ٹرو ہوتی ہے یا پھر فالس ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ آپ چیک کریں گے جو جب آپ پروپوزیشن کی طرف پہنچیں گے جتنی بھی آپ اسٹیٹمنٹ کے پروپوزیشن آپ کلیکٹ کر لیں گے انہیں کیا کہتے ہیں, پریمیسز کہتے ہیں. پریمیسز جو آپ کے پاس فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اور سیکنڈ اسٹیٹمنٹ جب آپ اس کے اوپر کوئی سمبل لاجک اپلائی کرتے ہیں, کوئی آپریٹر آپریٹ کراتے ہیں, تو آپ کے پاس جو ریزلٹ آتا ہے, فائنل ریزلٹ آتا ہے اس پروپوزیشن کا, اسے کیا کہتے ہیں, کنکلوژن کہتے ہیں. یہ آپ کے پاس ڈیفینیشن ہے. آرگومنٹ کیا ہوتا ہے, پریمیسز کیا ہوتا ہے اور کنکلوژن کیا ہوتا ہے. نیکسٹ ڈیفینیشن ہے فالسی کی. کہتے ہیں این آرگومنٹ از ویلڈ. جتنے بھی آپ کے پاس آرگومنٹ ہیں پروپوزیشن کے بارے میں, جتنے اسٹیٹمنٹس ہیں آپ کے پاس, اسٹیٹمنٹ 1 2 3 اینڈ ٹائمس تک جتنے بھی آپ کے پاس اسٹیٹمنٹس ہیں گیون, اس کے بارے میں آپ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ان میں سے کون سی پروپوزیشن کو سیٹسفائی کر رہی ہیں, کون سی نہیں ہے. اس کے بعد جب آپ کوئی آپریٹر آپریٹ کرائیں گے, ٹھیک ہے, کوئی لاجک آپریٹ کرائیں گے جو ہم نے پڑھے ہیں, اینڈ آپریشن, اور آپریشن, اور آپریشن, جو کوئی بھی آپ آپریٹر آپریٹ کرائیں گے اس کے اوپر, اگر آپ کے پاس آرگومنٹ سارے کے سارے شو کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سارے کیوں, اگر ٹوٹالوجیز کو سیٹسفائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ کیا ہوگی, اسٹیٹمنٹ کیا ہوگی, فالس ہوگی. ٹوٹالوجیز میں کیا ہوتی ہیں, سارے کے سارے اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوتی ہیں. اگر ٹوٹالوجی کو سیٹسفائی نہیں کرتی, سیکنڈ کنڈیشن کون سی ہوگی, کیا ہوگی, فالس ہوگی. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ کیا ہوگی پھر, ادروائز اٹ از کالڈ فالس. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لیما. لیما کیا ہوتا ہے, if an argument, if and argument is valid and all premises are true. جتنے بھی آپ کے پاس پریمیسز ہیں اور آرگومنٹ ہیں, آرگومنٹ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں چیک کیے ہیں وہ ویلڈ ہیں, مین کہ آپ پروپوزیشن تک پہنچ چکے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیٹمنٹ سے آپ پروپوزیشن تک پہنچ چکے ہیں, اور جتنی بھی آپ کے پاس پروپوزیشن آئی ہیں وہ یا تو ٹرو ہیں یا ہیں فالس. اور سیکنڈ, اینڈ آل پریمیسز آر ٹرو, اور ساری کے ساری کیا ہیں بھی ٹرو, دین دا کنکلوژن از ٹرو. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ریزلٹ کیا آئے گا اگر آرگومنٹ آپ کی ویلڈ ہیں اور پریمیسز فرسٹ اسٹیٹمنٹ ساری کی ساری ہیں بھی کیا ٹرو ہیں, تو کنکلوژن آپ کے پاس کیا آئے گا, ٹرو آئے گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ ساری ٹوٹالوجیز کو سیٹسفائی کر رہی ہیں. if the premises false, اگر آپ کے پاس جو premises false آتے ہیں تو کنکلوژن کیا ہوگی, false ہی ہوگی, اور کنٹراڈکشن کو شو کرے گی, ٹوٹالوجیز کو شو نہیں کرے گی. تو اس کی کچھ ایکسرسائزز ہیں جو آپ لوگوں نے سالو کرنی ہے. بائی ٹروتھ ٹیبل, ٹروتھ ٹیبل سے کیسے سالو کرنی ہے,
जो गिवन स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट के आप प्रोपोजिशन बनाएंगे। प्रोपोजिशन आपके पास किस फॉर्म में होती हैं, ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं, और उसके बाद आप उनका कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास ये स्टेटमेंट लॉजिकली वैलिड हैं या नहीं है। ये 3 एक्सरसाइज हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करनी है। और उसके बाद टोटोलॉजीज के कुछ एग्जांपल हैं जो कि आपके पास ये स्टेटमेंट हैं ऑलवेज टोटोलॉजीज को शो करेंगी। आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, प्रूव कर सकते हैं इनका। जितनी भी आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है ये ऑलवेज क्या होंगी, इनके रिजल्ट्स जो कंक्लूजन रिजल्ट्स आएंगे आपके पास क्या होंगे, ऑलवेज क्या होंगे, ट्रू होंगे। और जब स्टेटमेंट आपके पास मुकम्मल सारी ट्रू होती हैं तो हम कहते हैं कि आपके पास ये क्या है, टोटोलॉजीज। जी उसके बाद है प्रोसीजर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं कि आपके पास जितने भी कनेक्शंस हैं, लॉजिक्स हैं, लॉजिकल कनेक्शंस हैं, उनमें से कौन सा है जो टॉप पे है, फिर टॉप से बिलो से बिलो। स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं कि आपके पास कौन सा है। फर्स्ट है हाईएस्ट फॉर्म में आपके पास है निगेशन, सेकंड कंजंक्शन, थर्ड डिसजंक्शन, फोर्थ इफ एंड देन कंडीशन, और फिफ्थ हाईएस्ट है जो कि आपके पास क्या है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ये प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ से आप ये पूछा जा सकता है कि आपके पास लॉजिकल कनेक्शन में थर्ड हाईएस्ट लॉजिक कौन सी है, तो हम कहते हैं कि आपके पास कौन सी है, ये डिसजंक्शन है। नेक्स्ट है डेफिनेशन हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंस, व्हाट इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन जो स्टडी किया गया था वो क्या था, अगर रिलेशन में जो हमने स्टडी किया था, कहा गया था कि आपके पास जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। बट इन नंबर थ्योरी, नंबर फॉर्म में इक्विवेलेंस क्या होता है, ये नंबर थ्योरी जब आप स्टडी करेंगे वहाँ पे आपके पास इसका रिजल्ट आएगा कि व्हाट इज एन इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस की यहाँ पे आप जस्ट ये सैंपल जो है ये देख लें, इक्वल के ऊपर एक और बार 3 टाइम्स आपके पास लाइन जो है, इससे आप कहते हैं कि आपके पास ये इक्विवेलेंस दो स्टेटमेंट की इक्विवेलेंस को शो करता है। यहाँ पे इक्विवेलेंस जो यूज़ किया जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट के ऊपर होगा, क्योंकि जो हम चेक करते हैं कि लॉजिकल इक्वल दो स्टेटमेंट हैं, इक्वल कब होंगी, दो प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का जो हमारे पास एंड में रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसका रिजल्ट हम चेक करते हैं कि दूसरी स्टेटमेंट के साथ क्या इक्वल, लॉजिकल इक्वल है या नहीं है। ये चेक करने के लिए हम इसे नाम देते हैं कि आपके पास इसे क्या कहते हैं, लॉजिकल इक्वलेंस कहते हैं। द कंपाउंड प्रोपोजिशन पी एंड क्यू, कंपाउंड प्रोपोजिशन, ये पी एक आपके पास प्रोपोजिशन है जिसका कंक्लूजन निकाला गया है, और क्यू सेकंड आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन है जो कि रिजल्ट निकाला हुआ है। इसको हम कहते हैं, दो आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन है और लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट कब होंगी, इफ पी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे लगाई हुई है, क्यू इज अ टोटोलॉजी, ठीक है। ये ऑलवेज अगर टोटोलॉजीज को शो करते हैं, टोटोलॉजीज यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है अगर दोनों स्टेटमेंट आपके पास क्या आती हैं, इक्वल आती हैं, जो रिजल्ट उसके हैं सेम रिजल्ट दूसरी प्रोपोजिशन के होने चाहिए। अगर प्रोपोजिशन कंपाउंड प्रोपोजिशन पी के सारे रिजल्ट ट्रू हैं तो कंपाउंड प्रोपोजिशन क्यू के भी सारे क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। अगर दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि आपके पास ये दोनों क्या हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। अदरवाइज लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं होगी। अगर उनमें कोई एक भी रिजल्ट आपके पास सेम ना हुआ तो ये आपके पास जो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। द नोटेशन पी, ये जो सिंबल है यहाँ पे यूज़ किया गया है, इस सिंबल को कहते हैं इक्विवेलेंस, ठीक है। द नोटेशन पी इक्विवेलेंस टू डिनोट दैट पी एंड क्यू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। रिमार्क्स, इस सैम्पल के बारे में बताया हुआ है, ये सैम्पल आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है, किसी भी स्टेटमेंट के दरमियान ये कनेक्शन नहीं है।
یہ یوز کیا گیا آپ کے پاس کہ یہاں پہ کیا ہے، یہ جو ہے ایز اے لاجیکلی دو اسٹیٹمنٹ کو ایکولنٹ شو کر رہا ہے، نہ کہ کنیکشن کے طور پر یوز کیا ہوا ہے. دا سمبل دس از ناٹ اے لاجیکل کنیکٹو اینڈ P is equivalent to Q is not a compound proposition. نہ ہی کوئی یہ لاجیکلی کنیکٹو ہے، نہ ہی یہ کوئی کمپاؤنڈ پروپوزیشن ہے، بلکہ دو کمپاؤنڈ پروپوزیشن کو ایکول شو کرنے کے لیے یہ سمبل یوز کیا گیا ہے. بٹ ریدر از دا اسٹیٹمنٹ ایٹ P implies by condition Q is a tautology. The symbol if and only if is sometimes used instead. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمبل یوز نہیں کرتے جو آپ کے پاس یہ والا سمبل ہے جو ایکویلنس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کے علاوہ آپ یوز کر سکتے ہیں اف اینڈ اونلی اف کنڈیشن والا، اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ لاجیکلی ایکویلنٹ ہے یا نہیں ہے. تو اس کے کچھ ایگزامپل ہیں، ایگزامپل آپ لوگوں نے سالو کرنی ہے. ٹھیک ہے، کچھ ایگزامپل یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ ایگزامپل ایکسرسائز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. ایکسرسائز میں سے آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا. جی تو نیکسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، شو دیٹ پروپوزیشن دس اینڈ دس آر لاجیکلی ایکویلنٹ. یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس دو پروپوزیشن بتائی گئی ہیں، ایک کمپاؤنڈ پروپوزیشن یہ ہے اور دوسری کمپاؤنڈ پروپوزیشن یہ بتائی ہوئی ہے. پروپوزیشن یا اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس صرف ایک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب ان کے اوپر آپ کنیکشنز ان کا لاجیکلی کنیکٹ کراتے ہیں ایک دوسرے کو تو آپ کے پاس کیا بن جاتی ہے، کمپاؤنڈ پروپوزیشن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، بیکاز یہاں پہ آپ جتنے بھی آپ کے پاس لاجیکل کنیکشنز ہیں ان کا اکٹھا جو آپ یوز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ کے پاس یہ کیا کمپاؤنڈ پروپوزیشن ہے. یہاں پہ پی اور کیو پروپوزیشن تھی، اس کے اوپر جو آپریٹر یوز کیا گیا لاجیکلی سمبل یوز کیا گیا ہے، تو یہ ایک کمپاؤنڈ پروپوزیشن یہ ہوگی، دوسری یہ ہوگی. ان دو کمپاؤنڈ پروپوزیشن کے درمیان بارے میں ہم نے چیک کرنا ہے کیا یہ دونوں آپس میں لاجیکلی ایکویلنٹ ہیں یا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کے پاس جو نیچے ٹیبل دیا گیا ہے، ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ کے پاس فرسٹ کمپاؤنڈ پروپوزیشن کا رزلٹ آیا ہے، کیا آیا، فالس 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 اینڈ دین ٹرو. ٹھیک ہے، یہ کیا آپ کے پاس فرسٹ کمپاؤنڈ پروپوزیشن کا رزلٹ ہے. اس کے بعد آپ سیکنڈ کمپاؤنڈ پروپوزیشن کا رزلٹ نکالیں گے. سیکنڈ کا رزلٹ کیا آیا، فالس 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 اینڈ ٹرو. یہ دونوں رزلٹ کالم 3 اینڈ کالم 6 کو اگر آپ دیکھیں، ان دو کالمس کو دیکھیں، رزلٹ کیا ہے دونوں کا سیم ہے، ان میں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، لاجیکلی آپس میں ایکویلنٹ ہیں. تو اس طریقے سے آپ باقی ایگزامپل دیکھ کے بتا سکتے ہیں سالو کر کے کہ آپ کے پاس جو دونوں کمپاؤنڈ پروپوزیشن کا رزلٹ اگر سیم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لاجیکلی ایکویلنٹ ہے. ایک اور ایگزامپل یہاں پہ بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے، the compound proposition this and this are logically equivalent. This is the distributive law of disjunction over conjunction. Short question آ سکتا ہے، write the distributive law of disjunction over conjunction. تو یہ آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ اس کی یہ بنے گی، پی آر کیو اینڈ آر از اکول پی آر کیو اینڈ ڈسٹریبیوٹیو لا جیسے ہوتے ہیں آپ کے پاس تین اسٹیٹمنٹ کے درمیان. ٹھیک ہے، سیم یہاں پہ ہم نے یوز کر دیا لاجیکل کنیکشن، یہاں پہ یوز کر دیا تو آپ کے پاس یہ کیا بن گیا، ڈسٹریبیوٹیو لا آف ڈسجنکشن اینڈ اوور کنجنکشن. جی تو اس کے بارے میں آپ چیک کریں گے آپ کے پاس دونوں اسٹیٹمنٹ کیا ہیں، لاجیکل ایکویلنٹ ہیں یا نہیں ہیں. جی فرسٹ اسٹیٹمنٹ کا جو آپ کے پاس یہاں پہ کتنے اسٹیٹمنٹ پروپوزیشن یوز کی گئی ہیں، 3، پی کیو اینڈ آر. یہ لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا گیا تھا اگر سنگل ایک اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کے پاسبل آؤٹ کم کتنے ہوں گے، 2 ہوں گے، یا تو ٹرو ہوگی یا کیا ہوگی، فالس ہوگی. 2⁻⁴. ٹھیک ہے، 2 1 2. اگر دو اسٹیٹمنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پاسبل آؤٹ کم کتنے ہوں گے، 2 2 4 4 ہوں گے. 2 ٹرو کیسز ہوں گے، 2 فالس ہوں گے. اور اگر آپ کے پاس 3 اسٹیٹمنٹ ہیں تو اس کے پاسبل آؤٹ کم 2⁻³ کتنے بنیں گے، 8. 8 میں آپ کے پاس فرسٹ 4 کیا ہوں گے، ٹرو ہوں گے، دین فالس. ٹھیک ہے، سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کے 2 ٹرو 2 فالس، 2 ٹرو 2 فالس. اور جو آپ کے پاس تھرڈ اسٹیٹمنٹ بنے گی، ٹرو فالس اینڈ سو آن. تو اس کے یہاں پہ آپ ان کو کمپاؤنڈ پروپوزیشن کے رزلٹ نکالیں گے. ایک آپ کے پاس کالم 3 میں آیا، کیا آیا، ٹرو 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 ٹرو. لاسٹ میں 3 کیا ہیں، فالس ہیں، باقی سب کیا ہیں، ٹرو ہیں.
اور سیکنڈ ون جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ رزلٹ نکالیں گے سیکنڈ کمپاؤنڈ پروپوزیشن کا، اس کا رزلٹ چیک کرتے ہیں، سیم وہی کیسز یہ سارے ٹو ہیں اور اینڈ میں 3 لاسٹ کے ہیں فالز ہیں، تو کالم 3 اینڈ کالم 4 کو چیک کریں اگر یہ آپ کے پاس کالم 3 اینڈ کالم 6 کو، ٹھیک ہے، دونوں رزلٹ کے ہیں آپس میں سیم ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سارے کے آپس میں لاجیکلی ایکولنٹ ہیں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ لاجیکل ایکویلنس کے کچھ ٹیبل ہیں، یہ آپ لوگوں نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، پروف کرنا ہے کہ آئیڈینٹی لا، ڈومینیشن لا، ایڈمپٹنٹ لا، ڈبل نیگیشن لا، کمیوٹیٹیو لاز، ایسوسیٹیو لاز، ڈسٹریبیوٹیو لاز، ڈیمارکن لاز، ایگزاسپشن لاز اینڈ نیگیشن لاز، یہ سارے کے سارے کیا آپس میں لاجیکلی ایکویلنٹ ہیں یا نہیں ہیں، انہیں آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے بائی تھرو ٹیبل کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ کچھ اور ٹیبل بھی ہیں آپ کے پاس، یہاں پہ لاجیکل ایکویلنس انوالونگ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس اور لاجیکل ایکویلنس انوالونگ بائی کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی یہ جو آپ کے پاس اف دین والی یہ جو نوٹیشن یہاں پہ یوز کی گئی ہے، یہ آپ کے پاس کیا ہے، لاجیکلی کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہیں، اور یہ جو آپ کے پاس یہ لاجیکلی کون سی ہیں، بائی کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہیں، یہ ٹیبل بھی آپ کے پاس کیا ہیں، یہ لاجیکلی ایکویلنٹ ہیں یا نہیں ہے، یہ آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے بائی تھرو ٹیبل کے ساتھ۔ تو اس کے بعد نیکسٹ آپ نے ایکسرسائز 1.3 کوشچن کرنے ہیں 1 سے 35 تک، کہاں سے کریں گے، ڈسکریٹ میتھمیٹکس بائی کینتھ روزن کی۔ اس کے ساتھ آج کے لیکچر اینڈ ہوا، اللہ حافظ۔